اور ہم کیا سمجھتے ہیں شریک ٹھہرانا کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم صرف کسی غیر اللہ کو سجدہ کریں یہی شریک ٹھہرانا ہوتا ہے؟ ہم کسی اور کے آگے جا کے دعائیں مانگے یہی شریک ٹھہرانا ہوتا ہے؟ اور جب ہماری توقعات کسی انسان سے جڑ جائیں یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ جب ہم سمجھنے لگیں کہ وہ بندہ جب تک میرا ساتھ نہیں دے گا میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی علیہ السلام آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا، جو اپنی خواہش نفس پہ چلتا ہے، جو اس کا دل کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا نفس اس کا رب بن گیا ہے۔ اس کا نفس کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی تو وہ نہیں پڑھتا، اس کا نفس کہتا ہے نیکی یہ کام نیکی کا کام نہیں کرنا تو وہ نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدے کرنا، صرف یہ شرک نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کسی سے اتنی محبت کرنا جو حق اللہ کی ذات کا ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ شدید ترین محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں کرتے۔ ان کو پتا ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے، ہم نطفہ تھے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ہمیں پالنے والی ذات، ہمیں بنانے والی ذات، ہمیں حسن دینے والی ذات، ہمارے ماں باپ کے دلوں میں ہمارا رحم پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، سب اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ رب العالمین سے بندہ مانگے، کوئی بھی چیز ہے دنیا کی یا آخرت کی، اللہ رب العالمین سے بندہ سوال کرے۔